اگر ملک بچے گا تو اقتدار بچے گا تو کرسی بچے گی. خدا نہ خواستہ اگر ملک نہ رہا، ملک ڈوب گیا تو کون سا اقتدار اور کون سی کرسی اور کون سا دھرنا اور کون سا جلوس. سلام ہے پاکستان رینجرز کو اور ہماری پولیس کو، جس نے دن رات محنت کر کے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ہمارے ملک کو، ہمارے شہر کو محفوظ بنایا. بیرونی طاقتوں کے سبب سب سے بڑا ہدف جو کہ اب ہماری فوج کو بھی بنایا جا رہا ہے. ہماری فوج اور اس کے سربراہان جو ہیں وہ نہ صرف ہماری ریڈ لائن ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ان کے خلاف اگر بات کرنی ہے، ان کے خلاف تضییق آمیز رویہ اختیار کرنا، تو میں سمجھتا ہوں کہ فوج کی جو ساکھ ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہو رہی ہے. ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں اور ہم کسی بھی طرح اپنی فوج پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور اکنامک انسٹیبلٹی سے زیادہ خطرناک چیز جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کی بقا اور اس ملک کی سالمیت اس ملک کی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے. میں اس پلیٹ فارم سے تمام ساتھیوں کے ساتھ یہ التجا کروں گا، تمام پولیٹیکل فورسز سے، کہ وہ خدارہ اپنے اختلافات کو بھول کر ایک ٹیبل پہ بیٹھ کر اس ملک کو بچانے کا کوئی راستہ نکالیں. کیونکہ اگر ملک بچے گا تو اقتدار بچے گا تو کرسی بچے گی. خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، اگر ملک نہ رہا، ملک ڈوب گیا، اکنامکلی ہم ختم ہو گئے تو کون سا اقتدار اور کون سی کرسی اور کون سا دھرنا اور کون سا جلوس. اس میں جو کچھ ہماری افواج کے خلاف کہا جا رہا ہے اس سے ہمارا دشمن خوش ہو رہا ہے. وہاں پہ جو ہے تالیاں بجائی جا رہی ہیں کہ آفٹر آل ہم نے اپنی فوج کے خلاف بولنا شروع کر دیا ہے. ہمارا اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ڈیفنس بجٹ جو ہے اس میں بہت بڑا ہمارا خطیر عوام خرچ ہوتا ہے، لیکن اس ڈاکیومنٹ کے مطابق ہمارا بجٹ پہ جو ڈیفنس پہ خرچہ ہے وہ صرف 1450 ارب روپے ہے، جبکہ اگلے 2 سالوں میں بڑھ کے 1500 ساڑھے 1500 ارب ہو جائے گا. جبکہ ایجوکیشن کے اوپر ہمارا جو خرچہ ہے وہ تقریباً 1300 ارب روپے ہے، جس میں فیڈرل اور پروونشل ملا کر، اور ہیلتھ کے اوپر 700 ارب روپے ہے. تو میں صرف پوچھنا ہی چاہتا ہوں کہ ہمارا اتنا جو اماؤنٹ ہے جو ہم ایجوکیشن خرچ کر رہے ہیں، ہیلتھ پہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن وہ ہمیں اتنا نظر نہیں آتا جتنا ہمیں ہماری ڈیفنس بجٹ میں نظر آتا ہے کہ ہم طیارے بنا رہے ہیں، جہاز بنا رہے ہیں اور آرمامنٹس بنا کے دنیا بھر میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری افواج ہمارا فخر ہے. ایک بہت ہی محدود اور مشکل ماحول میں رہنے کے باوجود وہ اس ملک کو بہت ہی اچھے طریقے سے ہمارے لیے ڈھال بنے ہوئے ہیں ہر قسم کے چیلنجز سے. کراچی نے بہت مشکل وقت دیکھا ہے. ایک ایسا بھی ٹائم تھا کہ ہم آفس سے جب پہنچتے تھے تو گھر فون کر کے اطلاع دیتے تھے کہ ہم خیریت سے پہنچ گئے ہیں. یہ سلام ہے پاکستان رینجرز کو اور ہماری پولیس کو، جس نے دن رات محنت کر کے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ہمارے ملک کو، ہمارے شہر کو محفوظ بنایا اور بڑی حد تک ہمیں اس قابل کیا کہ ہم اپنی نارمل لائف گزار سکیں. تو ہمیں اپنی افواج کا، ہمیں اپنے اداروں کا ساتھ دینا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جتنے بھی حالات ہوں ہم اس میں ان کی قدر کریں اور ان سے ہم محبت رکھیں. بیرونی طاقتوں کے سبب سب سے بڑا ہدف جو کہ اب ہماری فوج کو بھی بنایا جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے، اس گومگوں کی صورتحال، جہاں سڑکوں پہ انتشار پھیلا ہوا ہے، جہاں سیاسی لیڈران اور اکابرین ایک ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، ایسی صورتحال کے اندر جب کہ ملک دیوالیے کے قریب ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ٹیبل ٹاک کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہو سکتا ہے. بزنس کمیونٹی کا کوئی خواہش ہے کہ ہم تصادم کی سیاست میں نہ جائیں. ہم ایسی سیاست کریں جس سیاست کے اندر عسکری سیاست نہ ہو، جس سیاست کے اندر ایک دوسرے کو گالیاں دینا نہ ہو، بلکہ جیسے ہم لوگ، اللہ نے جیسے ہمیں سکھایا اور جس طرح سے معاملات کو لے کے چلنے کا حکم دیا، ہم اس طرح سے معاملات کو لے کے چلیں. ہمارے ملک کی جو افواج ہے اس پہ اور ان لوگوں پر کافی الزامات لگائے جا رہے ہیں. دیکھیے، یہ سب باتیں یہ ہیں کہ آج ہمارا ملک FATF کی گرے لسٹ سے جو ہے وہ نکلا ہے، اور اس کا بہت بڑا کریڈٹ جو ہے، لیکن پورا کریڈٹ جو ہے وہ ہماری افواج کو جاتا ہے، ہمارے چیف صاحب کو جاتا ہے کہ جس طرح لابنگ کر کے، جس طرح انہوں نے محنت کر کے تمام سیکٹر
को संभाला। तो सबसे बड़ा इल्ज़ाम मुल्क में दहशत गर्दी का था। ऐसा नहीं है कि हमारी अफवाज जो है वो सिर्फ बैरूनी मौजू में भी लड़ती है, बल्कि वो अंदरूनी तौर पर भी पूरी चीज़ें जो है वो संभालती है। और FATF उसके बाद आपने ही देखा अभी IMF से जो हमारी नेगोशिएशन हुई, इसमें जो सियासी कुव्वतें थी वो भी काम करती रही, लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी हमारी फ़ौज ने भी दी और हम अपने फ़ौज के बड़े शुक्रगुजार हैं। हमारे फ़ौज और उसके सरबराहान जो हैं वो न सिर्फ हमारी रेड लाइन है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि आज उनके ख़िलाफ़ अगर बात करनी है, उनके ख़िलाफ़ तज़ीक़ आमेज़ रवैया अख्तियार करना, तो मैं समझता हूँ कि फ़ौज की जो साख है वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रही है। और इस साख को मुतासिर करने से न सिर्फ मुल्क अंदरूनी तौर पर बल्कि बैरूनी तौर पर भी जो है वो नुकसान पहुँचता है और हम कमज़ोर पड़ते हैं। आज हम जिन मसाइल का शिकार हैं उसमें मैं समझता हूँ पाक फ़ौज ने जो किरदार अदा किया है, चाहे वो दूसरे ममालिक से बातचीत करने के लिए, चाहे वो पाकिस्तान में किसी किस्म की भी कुदरती आफत हो, चाहे पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर को महफूज करना हो या पाकिस्तान में दहशत गर्दी से निजात दिलानी हो, तो हम सब बिलाशुबा अपनी पाक फ़ौज की तरफ देखते हैं। उनकी कुर्बानियाँ लाजवाल हैं और उनसे अगर कोई गलतियाँ भी खुदा न खास्ता हुई हैं तो उन गलतियों के इजाले के लिए बैठ के बात की जाती है। धरनों से, लॉन्ग मार्च से सिवाय मुल्क की मैशत के कोई दूसरा जो है वो तबाही की तरफ जाएगा। अभी इंशाल्लाह 21 तारीख को हमारे शहजादा सलमान साहब जो सऊदी अरब के वो तशरीफ़ ला रहे हैं पाकिस्तान, और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले ज़रूरत ये थी कि हम पूरे मुल्क में एक यकजहती का मुजाहरा करें और हम ये कहें कि पूरे मुल्क की जहाँ मईशत का सवाल है, जहाँ मुल्क की सालमियत का सवाल है, हम सारा मुल्क एक है। देयर इज़ नो अपोजिशन ऑन दीज 2 पॉइंट, ना मईशत के ऊपर ना मुल्क की सालमियत के ऊपर। तो सबसे पहले तो मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपनी सॉलिडरिटी दिखाएं और ये दिखाएं कि हम अपने मुल्क के लिए हर तरह से एक हैं। सिर्फ मकसद ये है कि हम अपनी बिज़नेस कम्युनिटी ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहे कि हम अपने फ़ौज के साथ हैं और हम किसी भी तरह अपनी फ़ौज पर कोई आँच नहीं आने देंगे।